نعبد وإياك نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام رحمت، امن، سلامتی اور شانتی کا مذہب ہے۔ رحم کا جو تصور مذہب اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی اور مذہب کے اندر رحم کا اس طرح کا تصور نہیں دکھایا جا سکتا۔ آئیے پہلے کچھ احادیث کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں، جس سے ہمارا یہ دعویٰ واضح طور سے ثابت ہو جائے گا۔ پہلی حدیث، وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے ہیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ یہاں الناس کا لفظ لایا گیا ہے، یہاں صرف مسلمان مراد نہیں ہے، بلکہ ہر انسان مراد ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اگر وہ انسان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ الناس کے عموم میں مسلمان بھی داخل ہیں، ہندو بھی داخل ہے، سکھ بھی داخل ہے، عیسائی بھی داخل ہے اور یہودی بھی داخل ہے۔ غور فرمائیے کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، یہ جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ دوسری حدیث، وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلۃ والآداب میں لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے. جو بے رحم ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرتا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تم لوگ ان لوگوں کے اوپر رحم کرو جو زمین پر رہتے ہیں تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. جس کو کسی اردو شاعر نے یوں منظوم کیا ہے, اس طرح کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رحم یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے. رحم رحمان سے مشتق ہے, تو جو رحم کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا, اور جو رحم کو کاٹ دے گا اللہ اسے کاٹ دے گا. تیسری حدیث, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وهو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بیرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البير فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر قال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو مسند احمد میں لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا, اسے پیاس لگی, تلاش بسیار کے بعد اسے ایک کنواں ملا, لیکن کنویں میں پانی بہت نیچے تھا, اس کے پاس ڈول نہیں تھا, رسی نہیں تھی, لہذا یہ کنویں کے اندر اتر گیا, پانی پیا. پانی پینے کے بعد جب باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک آوارہ کتا پیاس کی وجہ سے کنویں کے کنارے کنارے جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے. اس نے اپنے دل میں سوچا جس طرح میں پیاس سے جاں بلب تھا, میں پیاس سے پریشان تھا, ویسے ہی اللہ کی یہ مخلوق بھی پیاس سے پریشان ہے. اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ آدمی بہت گنہگار تھا, اللہ کا بہت بڑا نافرمان تھا. کتے کے اوپر اسے رحم آیا, لیکن اب کنویں سے پانی نکالے تو کیسے نکالے؟ اس کی سمجھ میں ایک تدبیر آئی. اس نے اپنا موزہ نکال لیا, کنویں کے اندر اترا, موزے میں اس نے پانی بھرا. اب اوپر آنے کا مسئلہ پیدا ہوا, اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے اس کو کنویں سے باہر آنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امسکہ بفیہ, اپنے موزے کو جو پانی سے بھرا ہوا تھا اس نے اپنے منہ میں پکڑ لیا, حتی رقی بھی, اور پھر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے وہ کنویں کے باہر آ گیا اور اس نے کتے کو پانی پلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گنہگار آدمی کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے سے اجر ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر, ہر ذی روح کے اوپر رحم کرنے پر ثواب ملتا ہے. غور فرمائیے کہ ایک نجس جانور ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ برتن کو جب تک نہ دھلا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوتا, 1 مرتبہ صابن یا مٹی سے بھی دھلنا پڑے گا تب جا کر کے برتن پاک ہوگا. ایسے نجس جانور کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک گنہگار آدمی کی پوری زندگی کی خطائیں بخش دی, پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. یہ تو کتے کی بات تھی. کتے سے چھوٹا ایک جانور ہے بلی, اس کے بارے میں حدیث دیکھیے. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة
فی ہرۃ اوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑا, اسے دوزخ کا عذاب دیا گیا. غالباً یہ معراج کی بات ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو جب آپ جہنم کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک منظر دکھائی دیتا ہے. منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جہنم میں بری طریقے سے جل رہی ہے. حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون سی عورت ہے؟ کہا کہ اس کی ایک بلی تھی, شاید اس نے کچھ کھانے وغیرہ کا نقصان کر دیا ہوگا, اس نے غصے میں آ کر کے بلی کو باندھ دیا. اوثقتھا, اس کو باندھ دیا. فلم تطعمھا, اسے نہ تو کھانا دیا, ولم تسقھا, نہ تو کچھ پینے کو دیا. تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی. اسے چھوڑا بھی نہیں کہ باہر نکل کر کے کچھ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے. فلم تدعھا تاکل من خشاش الارض, بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی. اللہ تبارک و تعالی کو اس عورت کی بے رحمی پر اتنا غصہ آیا کہ اس کو عذاب دوزخ کے اندر ڈال دیا. تو بلی جیسی مخلوق کے اوپر بے رحمی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو دوزخ میں ڈال دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے اوپر ہی رحم کرنے کی تلقین نہیں کرتا بلکہ جانور بھی اس کے رحم کے مستحق ہیں. بلی سے چھوٹا ایک پرندہ ہوتا ہے, آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اس پرندے کا تذکرہ ہے. حدیث اس طرح ہے, وان عبد الرحمن ابن عبد اللہ ان ابیہ قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غیظۃ فاخذ منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اردده رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد میں لائے. حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے تھے, ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, پڑاؤ میں سے ایک آدمی چل کر کے ایک جھاڑی میں گیا, غیظہ کہتے بش کو, جھاڑی کو. فانطلق انسان الى غیظۃ, ایک انسان جھاڑی میں پہنچا, اس میں ایک لال چڑی نے انڈے دے رکھے تھے. فاخذ منها بيض حمرة, وہاں سے اس نے لال چڑی کے چھوٹے انڈے نکال لیے. چڑیا جب آئی تو اس نے دیکھا کہ انڈے موجود نہیں ہیں. وہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھڑپھڑانے لگی. کبھی آپ کے سر پہ پھڑپھڑاتی اور کبھی صحابہ کرام کے سروں کے اوپر پھڑپھڑاتی. چھوٹے سے اس پرندے کی حالت دیکھ کر کے, پریشانی دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا ایکم فجاء هذه, اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق, چھوٹے سے پرندے کو کس نے درد مند بنایا, کس نے اس کا دل دکھایا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ اللہ کے رسول, اس جھاڑی کے اندر اس لال چڑی نے انڈے دے رکھے تھے, انڈے بہت خوبصورت تھے, میں نکال کر کے لے آیا ہوں, شاید اسی وجہ سے آ کر کے یہاں آپ کے سر پر اور مسلمانوں کے سروں پہ پھڑ پھڑا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل دکھایا, جاؤ اس کا انڈا واپس کر کے آؤ, اردد, جہاں انڈے تھے وہیں رکھ کر کے آؤ. اللہ اکبر. ایک چڑیا کی پریشانی سے نبی کا دل پریشان ہو گیا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے رحم دل انسان تھے, اور جس مذہب کے اندر رحم کا یہ تصور موجود ہو کہ ایک معمولی سے پرندے کی پریشانی نبی نہیں دیکھ سکا,
اور مسلمان کو یہ حکم دیا کہ جا کر کے اس کا انڈا واپس کر دے، ایسے رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ رسول دہشت گرد تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور مذہب اسلام دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے اور اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں، در حقیقت ایسا آدمی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے اور سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ پرندے سے چھوٹی ایک مخلوق ہوتی ہے، وہ مخلوق کون سی ہے؟ چیونٹی۔ ذرا وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وعن سعید ابن المسیب وابی سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملۃ النبی من الانبیاء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله الیہ ان قرصت نملۃ احرقت امة من الامم تسبح اللہ، رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الجہاد کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک نبی اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ رکے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ قرصت نملۃ، ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ کس چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے؟ دیکھا تو وہاں ایک اینٹ ہل موجود تھا، چیونٹیوں کی ایک پوری بستی موجود تھی، اینٹ ہل وہاں موجود تھا اور بے شمار چیونٹیاں وہاں موجود تھیں۔ غصے میں آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چیونٹیوں کی یہ پوری بستی جلا دی جائے۔ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، پورا اینٹ ہل جلا دیا جائے، آگ لگا دی جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، پورے اینٹ ہل کو آگ لگا دیا گیا، ساری چیونٹیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو نبی کی یہ ادا بہت ناپسند آئی، وحی کی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کی طرف وحی کی اور کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے۔ ان قرصت کا نملۃ، ایک چیونٹی نے کاٹا۔ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، تو نے پوری ایک امت کو جلا کر راکھ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ چیونٹی کا قتل جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چیونٹیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ جو اس حدیث پاک سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بھائی جو جرم کرے اسے سزا دو، جرم ایک آدمی کرے سزا تمام انسانوں کو دی جائے، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ جس چیونٹی نے کاٹا تھا زیادہ سے زیادہ آپ اس چیونٹی کو سزا دے دیتے، یا پورے اینٹ ہل کو سزا دینا، پوری بستی کو آگ لگا دینا، یہ تو قطعاً قرین انصاف نہیں ہے۔ انصاف کی نگاہ میں یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے، شرمناک چیز ہے۔ جس مذہب کے اندر چیونٹی کا قتل حرام ہو، چیونٹی کو مارنا جائز نہ ہو، اس مذہب کو دہشت گرد بولنا اور اس مذہب کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہنا اور اس کے نبی کو دہشت گرد کہنا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تو نارمل حالات کی بات تھی۔ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان دا لو اینڈ وار، ہر چیز جائز ہے محبت میں اور جنگ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو غلط کر کے بتایا ہے کہ جنگ کے اندر بھی اخلاقی حدود ملحوظ رکھے جائیں، ان اخلاقی حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ دلیل اس طرح ہے۔ وان خالد بن الفزر حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم
وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے. ایک لشکر جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لڑنے کے لیے جا تو رہے ہو لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا، کسی شیر خار بچے کو قتل مت کرنا، کسی چھوٹے معصوم بچے کو قتل مت کرنا، کسی عورت کو قتل مت کرنا. اللہ اکبر. حالت جنگ کے اندر، نارمل حالات نہیں ہے، جنگ کی حالت ہے. جنگ کی حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درس دے رہے ہیں، رحم کا درس دے رہے ہیں، امن اور شانتی کا درس دے رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے جا تو رہے ہو لیکن تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہ اٹھے، تمہاری تلوار کسی شیرخوار بچے کے اوپر نہ اٹھے، تمہاری تلوار کسی معصوم بچے کے اوپر نہ اٹھے، تمہاری تلوار کسی عورت کے اوپر نہ اٹھے. یہ جنگ کے آداب بتا رہا ہے کون؟ جس کے اوپر دہشت گردی کا الزام ہے، جس کے ماننے والوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے. خود آپ کی حالت کیا تھی؟ ایک حدیث پاک سے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن آپ کے بہت سارے عملوں سے رحمت للعالمین کا ثبوت ملتا ہے. ایک ثبوت میں دے دوں. حدیث اس طرح وان سنان ابن ابی سنان الدولی ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فادرکتہم القائلہ. قائلہ کہتے قیلولے کو، دن میں جو سوتے ہیں. فادرکتہم القائلہ فی واد کثیر العظاہ فتفرق الناس فی العظاہ یستظلون بالشجر فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ فعلق بها سیفه ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اخترط سيفي فقال من يمنعك قلت الله فشام السيف وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے. حضرت سنان ابن ابی سنان دوولی کہتے ہیں کہ ان کو خبر دیا جابر ابن عبداللہ نے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں تھا. راستے میں ایک وادی پڑی جس میں بہت سارے کیکر اور ببول کے درخت تھے. کیکر اور ببول کے درخت تھے. ازہن کے معنی عین ضاد چھوٹی ہے، ازہن ازہ کے معنی آتے ہیں کیکر کے اور ببول کے، جس کی جمع آتی ہے ازاہ. تو ایسی وادی میں ہم لوگ پہنچے اور وہاں قیلولے کا وقت ہو گیا. فادرکتہم القائلہ، وہاں جب ہم پہنچے تو قیلولے کا وقت ہو گیا. کہاں پہنچے ہم لوگ؟ فی واد کثیر العظاہ، ایسی وادی میں جہاں ببول کے درخت بہت زیادہ تھے. ازہن مانے ببول کا درخت جمع ازا. اس وادی کے اندر ببول کے درخت بہت زیادہ تھے. تو لوگ ایک ایک درخت کے نیچے متفرق ہو گئے تاکہ وہ درخت سے سایہ بھی حاصل کرے اور نیند بھی لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک قدرے بڑا درخت منتخب کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹ گئے اور آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی. فعلق بها سیفہ، اپنی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے لٹکا دی. اچانک آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہو گئے. فاستيقظ، بیدار ہوئے، دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس کھڑا ہے. وہ لا يشعر به، اور آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے، آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں. وعنده رجل وهو لا يشعر به، آپ کے پاس ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جس کو آپ پہچانتے نہیں، آپ کے لیے اجنبی ہے.
اور اس نے آپ کی تلوار جو درخت سے لٹکی ہوئی تھی ببول کے، اس تلوار کو سونت کر کے کھڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے. کہنے لگا من یمنعک، تیری تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو نہتا ہے، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سنجیدگی اور پورے قلبی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سنتے ہی اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی. صحابہ دوڑے دوڑے آئے، چاہتے تو اسے قتل کر دیتے، لیکن ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا کہ اگر ہم اس کے اوپر جھپٹیں قتل کرنے کے لیے تو کہیں یہ تلوار سے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے قریب تھے. صحابہ کرام نے اس آدمی کو کارڈن کر لیا، گھیر لیا اس کو کہ بھاگنے نہ پائے. تو آپ نے فرمایا یہ آدمی میری تلوار اتار کر کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں یمنعک. جب میں نے کہا کہ اللہ، تو اس کے ہاتھ سے یہ تلوار گر گئی. اب دیکھو یہاں بیٹھا ہوا ہے، فہا ہوا ذا جالس، اب یہ دیکھو کیسا بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے. اللہ اکبر، کیا روب تھا اس لفظ کا. زبان نبوی سے لفظ اللہ کا نکلنا تھا کہ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ چپ چاپ وہیں بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی آدمی ہے، میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اب یہ دیکھو کیسا چپ چاپ بیٹھا ہے. فہا ہوا ذا جالس. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو. ثم لم يعاقبه، آپ نے اسے سزا نہیں دی. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں، ایسے آدمی کو آپ نے بخش دیا، اس کی جان بخشی فرما دی. جو شخص آپ کے قتل کے در پہ تھا، آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، اپنے جانی دشمن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا. یہ تعلیم ہے کہ قریبی تو قریبی، اپنے دشمن کو بھی معاف کر دینے کا حوصلہ رکھو. اپنے دلوں کو اتنا فراخ کر لو، اپنے دلوں کو اتنا کشادہ رکھ لو کہ اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا کرو. یہ تعلیم ہے اسلام کی، اور یہ تعلیم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام غیر مسلموں سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ بہت ساری آیات جو ابھی میں پیش کروں گا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام ان سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. پہلے ایک حدیث ملاحظہ کریں. حدیث اس طرح ہے، وان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت قدمت علی امی وہی راغبۃ افاصل امی قال نعم صلی امک. رواہ مسلم فی کتاب الزکاہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الزکات میں لائے. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میری ماں حالت شرک ہی میں تھی، غیر مسلم تھی، وہ مجھ سے ملنے کے لیے مدینہ آئی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ اللہ کے رسول میری ماں مشرکہ ہے، غیر مسلم ہے، اب کیا میں اسے اپنا مہمان بنا سکتی ہوں؟ پہلا سوال تو یہ. اور آئی ہیں تاکہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی غیر مسلمہ ماں کو مہمان بنا اور اس ماں کے ساتھ تو حسن سلوک کر. اللہ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر مسلمہ جو مسلمان نہیں ہے اس عورت کو مہمان بنانے کا حکم دے رہے اپنی بیوی کو، جو ہے اپنی سالی کو. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں سے نفرت کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اس سلسلے میں سورہ ممتحنہ کی ایک آیت پیش نظر رکھ لیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے. آیت اس طرح ہے: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اللہ تبارک و تعالی تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی، تو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکتے ہو. عربی میں لفظ بر استعمال کیا جاتا ہے ایسے سلوک کو جہاں صلہ رحمی کی زیادتی پائی جائے، یعنی حد سے زیادہ حسن سلوک کو بر کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کے ساتھ جو جارح نہیں ہے، جو مسلمانوں کے خلاف برے جذبات نہیں رکھتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور شہاب الدین القرافی نے تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہا کہ اللہ تعالی نے یہاں غیر مسلموں کے ساتھ بر کرنے کی تلقین کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو ان کو ظلم سے بچاؤ، غیر مسلموں کو اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو تکلیف سے ان کو چھڑاؤ، اگر کوئی غیر مسلم بھوکا ہے تو اسے کھانا دو، اگر کوئی غیر مسلم ننگا ہے تو اسے کپڑا دو، غیر مسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ مقام جابیہ سے جب گزرے تو آپ نے کوڑھیوں کی ایک جماعت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بیت المال سے ان کی دوا کرواؤ اور بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کرو. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو دیکھا، ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. لوگوں سے پوچھا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ بولے بہت زیادہ پریشان ہے، اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس یہودی کا، اس غیر مسلم کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جائے. یہ ہے اسلام کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو مسلم نہیں ہیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام فتنوں و فساد کو ہوا دیتا ہے، قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مسلمانوں کا رسول دہشت گرد تھا، اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں؟ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا. دو سوالات ہیں، جب تک ان دو سوالوں کے صحیح جوابات نہیں آ جاتے تب تک مضمون مکمل نہیں ہوگا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ سخت رویہ اپناؤ. یہ پہلا سوال ہے، اس کا جواب ہمیں دینا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مذہب اسلام رحم کا مذہب ہے تو پھر جانوروں کے ذبح کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اگر یہ مذہب رحم کا مذہب ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ جانوروں کو ذبح کرنا نعبد وإياك نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين